اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر و معین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ سب سے پہلے تو حضرت مولانا سید رومان رضوی صاحب میزبان محترم اور مؤسسہ الغدیر نجف اشرف کے تعاون سے البقی آرگنائزیشن اور البقی انٹرنیشنل کانفرنس کے آج کے شرکاء، مہمانان گرامی، علماء کرام، حضرت مولانا سید محمد رضوی، حضرت مولانا کمیل مہدوی، حضرت مولانا سید محمد اسلم رضوی، برادر بزرگوار مولانا سید قلب رشید رضوی، مولانا سید مطلوب مہدی عابدی، مولانا سید عدیل رضا عابدی، مولانا مراد رضا رضوی، جناب اسد رضوی، اور خاص طور پر اس تحریک کے جو کہہ لیجئے کہ قیادت جن کے ہاتھ میں ہے اور جنہوں نے اس ادارے کو، البقی انٹرنیشنل کو، البقی آرگنائزیشن کو منظم کیا ہے اور مسلسل اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جناب مولانا سید محبوب مہدی عابدی، تمام رفقا اور پوری دنیا میں، پاکستان، ہندوستان اور نجف اشرف، ایران، جہاں جہاں بھی اسے اردو سمجھنے والے سن رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں اپنی عقیدتوں کا اظہار، اپنی محبتوں کا اظہار، سلام عقیدت، دعا ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہ آج کے اس جو اجتماع میں شرکاء ہیں انہیں عبادت کا ثواب نصیب ہو اور مسلسل ہم ہر لمحے قرب پروردگار حاصل کرنے کا اسے ذریعہ کر دیں اور ہمیں قرب نصیب ہو۔ ہمارا موضوع بہت ہی روشن ہے۔ پہلے تو میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں کو ان ترفع ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ جو جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں کو حکم الہی ہے کہ ان ترفع، انہیں بلند کیا جائے۔ یہ رفع کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اہل علم تشریف فرمائے ہیں، میں سبق دہرانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ترفع یہاں رفع سے مراد رفع مادی بھی ہے اور رفع معنوی بھی ہے۔ کوئی ظاہری طور پر اگر ممبر کے آخری زینے پر بیٹھا ہو تو مجلس میں نیچے بیٹھنے والوں سے وہ بلند ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ معنوی اعتبار سے بھی بلند ہو۔ کیا معلوم کہ مجلس میں امام معصوم تشریف فرما ہوں اور رفع مادی میں فرزدق بیٹھے ہوں، دیبل خزائی بیٹھے ہوں، تو رفع مادی میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوا بلند ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو نیچے بیٹھے ہیں وہ رفع کی کیفیت میں نہ ہوں۔ تو یہاں جب ان ترفع کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ دونوں معنی مراد ہیں، یہاں رفع مادی بھی مراد ہے اور رفع معنوی بھی مراد ہے، یعنی رفع مادی یعنی تعمیر، رفع معنوی یعنی تعظیم۔ ان گھروں کی تعمیر اور تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے جن گھروں میں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، ویذکر فیہا اسمہ، اور جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے نام کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، شان نزول اور اس سے متعلق روایات آپ کے پیش نظر ہیں، تو اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں، کیونکہ انبیاء صاحبان عصمت ہیں اور معصوم ہیں، ان کے ہاں سوائے ذکر الہی کے کوئی اور کام اور بات نہیں ہوتی۔
تو حضرت ابو بکر نے سوال کیا، اہل سنت کی روایت ان کی کتب میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، یہ سامنے مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ علی و بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے جن گھروں کو اللہ نے بنانے کا اور تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو نبی مکرم نے حضرت ابوبکر کے سوال کے جواب میں فرمایا نعم من افضلها، یہ گھر ان سب سے افضل ہے۔ تو گھر اگر افضل ہے تو گھر میں رہنے والے خود بخود افضل ہیں، کیونکہ مکین کی وجہ سے مکان کی فضیلت ہوتی ہے، اور مکان صاحب مکان کی وجہ سے اہمیت پاتا ہے۔ تو ان گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بات بھی قدر روشن ہے کہ جہاں ائمہ اہل بیت کے مزارات ہیں وہ ائمہ اہل بیت کے مکانات تھے، وہ ائمہ اہل بیت کے رہائشی مسکن تھے، جہاں ان کی قبریں ہیں، جہاں ان کے مزارات ہیں۔ خاص طور پر ہمارے پاس کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن اگر اصلی اور آج کے اس موضوع کی مناسبت سے بات کی جائے تو جنت البقیع، جو تقریباً اب کچھ مدت کے بعد ایک بہت بڑی صدی گزار چکی ہوگی اس پہ جو ظلم ہوا ہے، اس حوالے سے 8 شوال 1344 ہجری قمری، اس میں جو کچھ ہوا، 100 سال سے احتجاج کا عمل جاری ہے۔ ہندوستان میں احتجاج سب سے پہلے شروع ہوا، اور پھر یہ پوری دنیا کو اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگرچہ جس آب و تاب کے ساتھ، جس شوق ذوق کے ساتھ، جس توانائی کے ساتھ بعض اسلامی ممالک کو اس پہ کوشش کرنا چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی، بلکہ شاید 10-15% بھی اس پہ کوششیں نہیں کی گئی۔ لیکن بہرحال عوامی سطح پر 8 شوال کو یوم سیاہ اور یوم عزا کے طور پر پوری دنیا میں ایک آواز ضرور گونجتی ہے، اور بر صغیر میں سب سے زیادہ 8 شوال کو یاد رکھا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان میں۔ اور جیسا کہ حضرت مولانا سید محبوب مہدی عابدی صاحب نے فرمایا، تو اس سال ہمیں ہر اعتبار سے اہتمام بڑھانا ہوگا، توجہ بڑھانی ہوگی، جلوسوں کی صورت میں، مجالس عزا کی صورت میں، اور اس سے ایک ہٹ کے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آل سعود کا جہاں تک تعلق ہے تو آل سعود کی ہسٹری اور وہ سب بہت روشن ہے کہ وہ کیسے برسرے حکومت آئے اور کیسے انہوں نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ سب پہ روشن ہے۔ لیکن ایک اعتبار سے اچھی خبر اور ایک اعتبار سے خطرناک بات ہے کہ آل سعود کا جو یہ دور اس شہزادے کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے، یہ دور تھوڑا سا مختلف دور ہے، یعنی یہ ایک اعتبار سے خوشی کی خبر بھی ہے اور ایک اعتبار سے اچھی خبر نہیں ہے۔ جس اعتبار سے ہم بیٹھے ہیں اس اعتبار سے خوشی کی خبر یہ ہے کہ یہ دعوے دار ہے کہ جو مذہبی جنونیت تھی، جو مذہبی تناؤ تھا، جو تعصب تھا، جو کہہ لیجئے کہ شدت پسندی تھی، یہ اس کے مخالف بظاہر نظر آتا ہے۔ ہمارے بعض عرب ممالک، بالخصوص عراق کے ایک مشہور سیاستدان جو عالم دین بھی ہیں، ان کا ان سے کچھ علنی اور کچھ غیر علنی رابطے بھی شروع ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لگتا ہے کہ وہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر کی طرف ماحول کچھ بہتری اختیار کر ہو جائے ماحول۔ تو ایک تو حالات وہ نہیں رہے آل سعود کے، ہم اگر اس سال بہت ہی زور سے، بہت ہی توجہ سے، بڑے اہتمام سے اگر کوشش کریں گے تو اپنے ہدف سے قریب ہونے میں کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ حالات وہ نہیں ہیں آل سعود کے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا علماء سے تعلق بھی کم ہو گیا ہے، جو ایک اعتبار سے اچھا بھی ہے اور ایک اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ جن علماء سے ان کا تعلق تھا اور ان سے جو کم ہو رہا ہے تو وہ ایک اعتبار سے پوری دنیا کی سطح پر بہتری کا سبب بنے گا۔ علماء سے اب ان کا تعلق کم ہوتا جا رہا ہے۔ تیسرا نقطہ میں عرض کروں گا کہ ہمیں مسلم اور غیر مسلم سیاستدانوں سے رابطہ بڑھانا ہوگا۔ مسلمان اور غیر مسلم حکمرانوں اور حکومتوں سے اپنے تعلق کو بڑھانا ہوگا، اس حوالے سے، اس تحریک کے حوالے سے، اور ان تک یہ پیغام پہنچانا ہوگا کہ یہ ہمارا قانونی، شرعی،
انسانی اور اخلاقی اور شہری حق ہے جو پامال ہوا ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے احترام و تعظیم کا مسئلہ ہے، ہمارے تعلق کا مسئلہ ہے، ہماری عقیدتوں کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ آج کا یہ اجلاس بھی ہمارا مختلف مشورے، مختلف پیغامات جو سامنے آ رہے ہیں، یقیناً جناب مولانا رومان رضوی صاحب اس کو محفوظ کر رہے ہوں گے اور پوری دنیا میں لوگ سن بھی رہے ہیں، تو اس کے اختتام پر بھی ایک قرارداد پیش ہونی چاہیے، اور اس قرارداد کو ہم سب کی طرف سے مختلف جو انسانی حقوق کے فورم ہیں ان تک بھیجا جانا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو اس کی ایک رپورٹ ہمیں بھی یہاں ملے، ہم اپنے یہاں کی حکومت کو بھی پیش کریں، اور ہر مسلم حکومت، ایک عجیب داستان یہ ہے کہ مسلمان حکمران اور مسلمان عوام جو ہے وہ آپس میں ہم آہنگ نہیں ہے۔ یہ 56-57 جو اسلامی ممالک ہیں، عوام کچھ اور سوچتی ہے اور حکمران کچھ اور سوچتے ہیں، تو عوامی طاقت کو بہرحال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عوام جب اپنے حقوق کو مانگتی ہے تو حکمران مجبور ہوتے ہیں، تو ہمیں شعور بہتر کرنا ہوگا، جد و جہد کو بڑھانا ہوگا، اور امام سے جو وارث ہیں، مالک ہیں، جو اس دور کے امام ہیں، جو ہمارے امام ہیں، جو امام زمان ہیں، جن کی جدہ کے مزار کا مسئلہ ہے، جن کی دو 4 ائمہ اہل بیت اور پھر ہزاروں کی تعداد میں اصحاب رسول اور ازواج رسول اور اہل بیت اطہار اور امہات المعصومین اور ازواج معصومین کی قبروں کا وہاں وجود ہے، تو ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ہم بہت ہی آسانی سے ہم نہیں گزر سکتے، اور اب تک بھی جو مجھ جیسے لوگوں سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے کہ ہمیں جتنی کوشش کرنا چاہیے تھی اتنی ہم نے نہیں کی۔ میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر ان اداروں کا جنہوں نے آج یہ انتظام اور انتظام کیا، بہت شکریہ۔